یہ شام کا شہر تدمور ہے جو ایک ایسے عظیم شہر کے کھنڈرات کے لیے مشہور ہے جو سلطنت روم اور ایشیا کی قدیم سلطنتوں کو ملانے والی ایک شاہراہ پر واقع تھا۔ خانہ جنگی سے پہلے دنیا بھر سے سیاح یہاں کھنڈرات دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب یہ مقامات تقریباً خالی ہیں۔ جنگ میں تدمور کا جدید شہر تباہ ہو گیا اور اس کے بہت سے علاقوں میں بارودی سرنگیں اب بھی موجود ہیں۔ یہ شخص دی انجینئرز نامی تنظیم کا حصہ ہے جو شہر کو بموں سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا عرفی نام ابو حسین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس خدشے سے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ بارودی سرنگوں سے 6 سے 7 لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن مختلف فورسز نے ان گھروں اور فوجی اڈوں میں بارودی سرنگیں چھوڑ دی ہیں جنہیں انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اس پورے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں۔ ہم شہر سے حکومت، روسیوں اور ایرانیوں کی چھوڑی ہوئی سرنگیں اور دھماکہ خیز مواد صاف کر رہے ہیں۔ سن 2015 میں داعش کے عسکریت پسندوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور بہت سے نایاب آثار قدیمہ تباہ کر دیے تھے۔ تب شام کے اس وقت کے حکمران بشار الاسد کی حکومت نے تدمور پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن تب تک شہر کا بیشتر حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ دی انجینئرز نامی گروپ کے ارکان ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان اڈوں میں سے کیا باقی بچا ہے جن میں ان کے مطابق ایرانی موجود تھے، جنہوں نے دوسروں کے علاوہ اسد کے ماتحت اس شہر پر اس وقت تک کنٹرول رکھا جب تک کہ باغی گروپوں نے پچھلے سال کے آخر میں اس پر اور شام کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بہت سے شامی اپنے ملک واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تدمور میں بحالی کی رفتار بہت سست ہے کیونکہ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سرنگیں ہٹانے کا خصوصی ساز و سامان نہیں ہے۔ بعض ذمہ دار شہر کے لیڈروں کی جانب سے پانی اور بجلی جیسی سہولتیں ملنے پر بتدریج واپس آ رہے ہیں، لیکن دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے واپسی کا عمل بہت سست ہے۔ ماہرین اب زور دے رہے ہیں کہ تدمور کے کھنڈرات بحال کیے جائیں، جبکہ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ تعمیر نو میں مدد پر غور کریں گے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دن کے خواب دیکھ رہے ہیں جب بین الاقوامی سیاح یہاں واپس آئیں گے اور سیاحت کی صنعت دوبارہ ان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی۔ فی الوقت وہ کہتے ہیں کہ وہ بس امید کر رہے ہیں کہ ان کے علاقوں میں بم پھٹنے کا سلسلہ رک جائے۔ حیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔